تجھ کو نازا ہے کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ رب نے معین الدین کے صدقے تجھے دونوں آنکھیں عطا فرما دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ آج جس شخصیت کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، ان کا نام ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری۔ اس نام کو جتنا مسلمان جانتے ہیں اتنا ہی غیر مسلم کے لوگ بھی جانتے ہیں۔ جتنی عزت کی نگاہ سے مسلمان دیکھتے ہیں اتنی عزت کی نگاہ سے غیر مذاہب کے لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری تعارف کے محتاج نہیں، دنیا کا بچہ بچہ جانتا تھا، جانتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جانتا رہے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، اس لیے کہ آپ شکم مادر سے ہی اللہ کے ولی بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ شکم مادر سے لے کر وفات تک کرامتوں کو اگر گنا جائے تو ہم گن نہیں سکتے۔ آج بھی مزار مقدس سے کئی کرامتیں ظاہر ہو چکی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی 4 کرامتیں میں آپ کو سنانا چاہوں گا، 4 بہت بڑے عالم دین کی زبانی۔ آپ سنیے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ چلیے پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تجھ کو نازا ہے کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، تو اس بات پر فخر محسوس کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے کہ زمانے کے مطابق تو ہو گیا ہے، زمانے نے تجھے بدل دیا ہے۔ وہ کہتا ہے تجھ کو نازا ہے کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تبلیغ کا انداز کیسا ہوتا تھا، میں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ ایک جھلک بتلا کس طرح آپ لوگوں کو اسلام کے اندر داخل فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سفر کر رہے تھے تو جنگل میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ لگایا۔ جب پڑاؤ لگایا تو تھوڑی دور آگ کی روشنی نظر آئی، رات کا وقت تھا، تو آپ نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا، فرمایا جاؤ دیکھو یار یہ آگ جل رہی ہے، روشنی ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ وہاں گیا تو واپس آ کر انہوں نے بتلایا کہ حضرت صاحب یہ آتش پرست ہیں جنہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے اور آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو ہم بھی ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور آپ کے دعوت دینے کا انداز دیکھو کیا ہے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، جو ان کا بڑا گرو گھنٹال تھا اس سے جا کر پوچھا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی ہم آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم کیوں پوجا کرتے ہو اس کی؟ کہنے لگا جی آگ کا کام ہے جلانا، تو ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ فرمایا کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ اور جی ہم تو نسل در نسل اس کی پوجا کرتے آ رہے ہیں۔ فرمایا اچھا اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں پوجا کرتے ہوئے، اب یہ تمہیں جلائے گی تو نہیں نا؟ وہ کہنے لگا جناب آگ کا تو کام ہی جلانا ہے، یہ تو جلائے گی۔ فرمایا جس کی میں پوجا کرتا ہوں نا اس کا حکم نہ ہو تو یہ مجھے جلا نہیں سکتی، تو مجھے جلا نہیں سکتے۔ ماشاءاللہ۔ جس کو میں اپنا معبود مانتا ہوں اس کا حکم ہو جائے تو یہ مجھے جلا نہیں سکتی۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آگ کا کام ہی جلانا ہے، کوئی بھی چیز جائے گی اس میں وہ جلائے گی۔ فرماتے ہیں اس کا چھوٹا بیٹا تھا جو اس کے پاس کھیل رہا تھا، آپ نے اس کے بچے کو پکڑا اور آگ کے اندر چھلانگ لگا دی، آگ جو بڑک رہی تھی اس کے اندر چھلانگ لگا دی۔ بچے کو ساتھ کیوں پکڑا؟ کہ اگر میں اکیلا جاؤں گا تو لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں بنے گا، اگر اس کے بیٹے کو اٹھا کر جاؤں گا یہ چیخے مارے گے، سارے لوگ متوجہ ہو جائیں گے۔ جیسے اس نے آپ نے بچوں کو پکڑا اور چھلانگ لگائی تو چیخوں کی آواز ایک دم بلند ہوئی۔ وہ دیکھو بابا بچے کو لے کر چھلانگ لگا دی اس نے، یہ تو جلا دے گا۔ وہ سارے آتش پرست جو ادھر ادھر بکھرے تھے سارے اکٹھے ہو گئے، کیا ہو گیا جی؟ وہ جی بچے کو آگ میں لے کے چلا گیا۔ سارے جو تھے ان کی توجہ کا مرکز آپ بن گئے۔ آپ کافی دیر آگ میں رہے
اور جب آگ سے باہر نکلے تو کافی آپ دیر۔ کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا، بلکہ آپ نے جس بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا آپ کے ہاتھوں کی بچہ بھی برکت صحیح سے سلامت تھا۔ وہ بچہ بھی جلنے سے محفوظ رہا، وہ سارے کے واہ، سارے سبحان کلمہ اللہ، پڑھ کے ماشاء اللہ۔ مسلمان ہو گئے۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دینے گئے۔ گویا دنیا کا بادشاہ دوسری کرامت دین و سنیے۔ دنیا کے بادشاہ کے مزار پہ حاضری دینے گیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر مزار پہ گئے تو دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہے، اور سج سمر کے سارے فقیر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اندھا بیٹھا کہنے لگا بابا دے دو، بابا دے دو، 20 سال سے بیٹھا ہوں خواجہ اجمیری کے دربار پہ آنکھیں نہیں ملتی، اندھا ہوں، کچھ دے دو۔ اورنگزیب عالمگیر سرانے کھڑے ہو کے کہنے لگے اچھا 20 سال سے بیٹھا ہے کوئی نہیں مل رہی؟ کہا نہیں مل رہی۔ فرمانے لگے دو سپاہیوں کے اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ تلواریں لے کے، میں جا رہا ہوں اندر حضرت اجمیری کے مزار پہ حاضری دینے۔ 21 سال ہو گئے اس کو آنکھیں نہیں مل رہی، اس سے تو وہ حضرت خواجہ اجمیری ناراض ہے، اس کو دیتے ہی کچھ نہیں، اس کے سرانے کھڑے ہو جاؤ، اگر میرے آنے تک یہ میرے واپس آنے تک ٹھیک ہو گیا تو صحیح، ورنہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اس سے تو ناراض ہے، 21 سال ہو گئے میلی کچھ نہیں رہا، اور یہ خواجہ اجمیر کا آستانہ ہے جہاں سے کبھی خالی کوئی نہیں گیا۔ کہنے لگے اس سے ناراض ہے بابا، میں واپس آؤں گا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کہہ کے اورنگزیب عالمگیر اندر گئے، وہ اندھا پیچھے سے کہنے لگا یا اللہ آنکھیں پہلے ہی کوئی نہیں تھی، اب تو گلا بھی کٹنے لگا ہے، خواجہ صاحب مہربانی کرو، اللہ خواجہ صاحب کے صدقے فضل پر معاف۔ رونے لگا، چلانے لگا، وہ سپاہی کہتے ہیں اس نے اتنی منت کی کہ ہم بھی رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اورنگزیب عالمگیر واپس آئے تو اندر زور زور سے بولنے لگا، کہنے لگا بادشاہ میری آنکھیں صحیح ہو گئی ہے، مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے، خواجہ میری نے عطا کر دی ہے، رب نے میری غلطیاں بخش دی ہیں، دیکھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے تاریخی جملہ کہا خواجہ صاحب کے مزار پہ کھڑے ہو کے، کہنے لگے او ظالموں، آج کے ظالموں صوفیاء کو بدنام کرتے ہو، بدبختوں ان لوگوں پر الزام کرتے ہو، ان کے دروازے سے بھی کبھی کوئی خالی جا سکتا ہے؟ فرمایا 21 سال ہو گئے تھے تو نے اندھا بن کے ڈھونگ رچایا ہوا تھا، تو مانگتا تھا لوگوں سے مانگتا تھا، ڈھونگ رچایا ہوا تھا، آج تو نے موت کے ڈر سے دل سے مانگا ہے، اور رب نے معین الدین کے صدقے تجھے دونوں آنکھیں عطا فرما دی۔ باپ تو ہر وقت رہتا نہیں ہے، ماؤں کی ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں؟ تیسری اب کرامت غریب سنیے۔ نواز کی غریب نوازی سنو، سنیں وہ لوگ ہمیشہ غریب ہی رہتے ہیں نا جن کو غریب نواز کے قول سے محبت نہیں ہوتی، سنیں باتوں سے محبت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی فیلنگ میں رہتے ہیں۔ غریب نواز سرکار کی ماں کہتی جب میرا بیٹا 3 سال کا ہوا، کتنے آواز سے کتنے 3 سال کا ہوا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے میرا بیٹا میرے گھر سے نکل جاتا تھا۔ غریب نواز لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے غریب نواز اپنے گھر سے نکل جاتے تھے، اور پھر جا کر کے اپنی عمر کے بچوں کو محلے میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو ان کا ہاتھ ان کی انگلیاں پکڑ پکڑ کر انہیں گھر لے آتے تھے، اور جب وہ گھر کے آنگن میں غریب نواز کے 3 سال کے عمر کے بچے جو دوست تھے وہ آ کے بیٹھ جاتے تو غریب نواز ان کے سامنے کپڑا بچھا دیتے تھے، پھر اپنی ماں کے پاس جاتے تھے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر اپنی ماں سے کہتے تھے امی میرے مہمان آ گئے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کر دیجیے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا علامہ حسن نے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ غریب نواز سرکار اپنی ماں سے کہتے تھے امی میرے دوست آ گئے ہیں، دسترخوان لگ گیا، ان کے کھانے کا انتظام کر دیجیے، جو میرے حصے کا کھانا ہے ان کو دے دیجیے۔ تو در و دیوار سے آواز آتی تھی حسن کے روپ میں غریب نواز پیدا ہوا ہے، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ غریب نواز کو غریب نواز کب کہا گیا؟ کب کہا گیا؟ ایک مرتبہ آپ دوران طالب علم نیشا پور ایک اسکول میں تعلیم حاصل کرنے جا رہے تھے، نیشا پور ایران میں جہاں کا پتھر بڑا مشہور ہے نیشا پور کا، نیشا پور، وہاں تعلیم حاصل کرنے جا رہے تھے غریب نواز سرکار، اور راستے کے سامان تھے، پیسے تھے خرچ وغیرہ کے۔ جب خواجہ صاحب آگے نکلے نا تو 2 لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ سڑک بڑی سنسان تھی، وہاں پر بیٹھے ہوئے، دیکھیں اللہ کی نشانی کا انداز دیکھیں، یاد رہے گی باتیں انشاءاللہ۔ بخالت سے کام نہ کیا کرو، کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے، سخاوت ایمان کا حصہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سخاوت آپ کی پہچان ہونی چاہیے۔ غریب نواز سرکار جو ہے نا جب جا رہے تو 2 لوگ سنسان راستے بیٹھے ہوئے تھے، خواجہ صاحب نے پوچھا کوئی دقت کوئی پریشانی؟ تو ان دونوں نے کہا کہ بابا بھوک لگی ہے، رب کعبہ کی قسم جو بھی کھانا تھا خواجہ صاحب کے پاس آپ نے بچھا کے دسترخوان سب کھلا دیا۔
जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं कि नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, दोनों का है कौन, धर्म क्या है, कुछ नहीं। ये तो हम देख रहे हैं ना। ख्वाजा साहब ने दोनों को खाना खिलाने में धर्म नहीं। जब खाना खा लिया तो फरमाया और कोई जरूरत, तो बोले कि कुछ पैसा हो तो दे दीजिए। ख्वाजा साहब की जेब में मुअम्मिल अरवाह में लिखा है जितने पैसे अपने स्कूल में खर्च करने के लिए मिले थे वो सारे पैसे आपने उन दोनों के हवाले कर दिए, सारे पैसे उन दोनों के हवाले कर दिए। जब सारे पैसे उन दोनों के हवाले कर दिए तो एक जुमला कहा, फरमाया कि अगर इतने में तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना, और अगर जरूरत ना पूरी हो तो मोइनुद्दीन को माफ करना। मैं सफर पे हूं, मेरे पास कुल इतनी पूंजी थी। जैसे गरीब नवाज सरकार ने वो पैसे उनको देके आगे अपने आप को बढ़ाया, दोनों दौड़ करके आए, बोले बाबा ठहर जाइए, आपको पता है मेरे बारे में? कहा मुझे पता करने की जरूरत क्या है। कहा मुझे पता करने की जरूरत क्या है। कहा आपने मुझे पहचाना भी नहीं, जानते भी नहीं मैं कौन हूं, खाना खिला दिया, सारे पैसे दे दिए, आपको पता है कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं पता है? तो ख्वाजा साहब फरमाते हैं मैं रब के अलावा किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। तो उन दोनों ने कहा बाबा हम डाकू हैं, डाकू। फरमाया फिर? कहा आपने अपने सारे पैसे मुझे दे दीजिए, खाना मुझे दे दिया, सारे पैसे। आप जा कहां रहे हैं? तो ख्वाजा साहब फरमाते हैं हम नीशापुर जा रहे हैं। कहा नीशापुर तो 1 महीने के बाद आएगा। कहा हाँ। कहा फिर ये बताओ कि 1 महीने का सफर जो सफर करेंगे रास्ते का खर्च क्या होगा, रास्ते का खर्च क्या होगा, 1 महीने तक आप कैसे खर्चा करेंगे? कुछ तो आपके पास है नहीं, वहां पहुंच कर भी तो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, फिर क्या करेंगे? रब्बे काबा की कसम। अब जुमला सुनो मेरे आका का, फरमाते हैं अजीब बेवकूफ लोगों, जो मेरा परवरदिगार तुम जैसे डाकुओं को खिला सकता है तो मुझ जैसे गरीब नवाज को छोड़ देगा? हाय हाय। ये बताएं अगर आपको पता चल गया होता कि हम चोर हैं तब भी खिलाते? फरमाते ये मेरे रब की सिफत है। हाय हाय। आवाज आई ये मोइनुद्दीन नहीं गरीब नवाज आया हुआ है। फिर तैयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नई सुबह शाम या ख्वाजा। और बताऊं कब गरीब नवाज कहा गया? बता दूं, पंजाब के हिंदुस्तान के कुछ हिंदू बरादरान ख्वाजा साहब की बारगाह में वो कहने लगे कि ख्वाजा साहब वो हम हर जुमेरात को आपके यहाँ आना चाहते हैं। फरमाया बिल्कुल आते रहिए। वो पंजाब से आते थे, अचानक बंद कर दिया आना उन्होंने। जब बंद कर दिया तो फिर कुछ दिन के बाद आए तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि क्या बात है जुमेरात को आप लोग आते नहीं है? तो उन पंजाब के हिंदू भाइयों ने कहा आना तो चाहते हैं लेकिन आपके यहाँ जो मांसाहारी खाना बनता है, वो बिरयानी बनती है, जो लंगर में गोश्त वगैरह बनता है, हमको गोश्त से बड़ी एलर्जी है, हम इसलिए नहीं आते, हमारे सारे भाइयों को बड़ी तकलीफ है, इसलिए आपके यहाँ आना कम कर दिए हैं। ख्वाजा साहब ने बुलाया अपने बावर्ची खाने के इंचार्ज को, फरमाया इधर आओ, जब तक गरीब नवाज का नया ऑर्डर ना आ जाए हर जुमेरात को खाना तो बनेगा लेकिन खाने में गोश्त नहीं पड़ेगा। इन हिंदू भाइयों को तकलीफ होती है। जब ये जुमला सुना तो सारे पंजाबियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। कहा अजीब बात है, जब हिंदू मजहब के लोगों का इतना ख्याल रखा जा रहा है तो फिर आशिकाने रसूल का कितना ख्याल रखा जा रहा होगा, कितना ख्याल रखा जाएगा। नाज़रीन किराम, वीडियो मुकम्मल करने जा रहा हूँ। यहाँ आखिर में एक बात ये बताऊंगा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी जितने मुसलमानों के हैं इतने हिंदुओं के हैं, जितना ख्याल आप मुसलमानों का रखते थे उतना हिंदू ही का रखते थे। आज भी उनके दरबार में जाने का किसी को रोक टोक नहीं है, जैसे हर बंदा बिला झिझक जा सकता है, आ सकता है। इसलिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हिंदुस्तान के राजा है। राजा किसी एक कौम का नहीं बल्कि सारे लोगों का होता है।